اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آج کے درس میں آیت نمبر 65 اور 66 شامل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم جانتے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے قانون کو توڑا یا تجاوز کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہو جاؤ بندر خاسئین دھتکارے ہوئے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، تو ہم نے ان کو ایک ایسی سزا بنا دیا، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، جو اس وقت موجود تھے ان لوگوں کے لیے بھی ایک یادگاری تھی، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان سے پہلے تھے ان کے لیے بھی، وَمَا خَلْفَهَا، یا جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ ہفتے کا قانون کیا ہے جس کا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے؟ یہاں اب جانتے ہیں کہ یہ تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم کے مختلف واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات بینات میں۔ تو اسی طرح کا اللہ رب العزت نے ایک ان کو حکم دیا تھا۔ احکامات میں کچھ اوامر ہوتے ہیں اور کچھ نواہی ہوتے ہیں۔ اوامر ہوتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ نواہی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں احکامات میں۔ ان میں سے ایک نواہی میں سے ایک نہیں یا ایک منع کرنا یہ تھا کہ تم نے ہفتے والے دن نا اپنا معاشی کیفیت میں کوئی کام نہیں کرنا، یعنی کوئی معاش کا یا آپ یوں کہہ لیجئے کوئی کاروبار، کوئی تجارت، اس طرح کا نہیں کرنا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم بیع و شراء، تم تجارت ٹریڈنگ اپنی بند کر دو۔ یہ مسلمانوں کو بھی حکم ہے۔ اسی طرح اس وقت بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ تم نے ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا۔ اب مفسرین کی اس میں رائے یہ ہے کہ انہوں نے یہ خود اللہ رب العزت کی حضور حضرت موسیٰ کے ذریعے عرض کیا تھا کہ ہم مسلسل ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں نا، تو ہمارے لیے ایک دن خاص ہونا چاہیے جس میں ہم ریسٹ کر لیں اور صرف تیری عبادت کر لیں۔ تو اللہ نے اس کا قانون بنا دیا، اس کو سنیچر کا قانون کہا جاتا ہے کہ سنیچر میں یعنی ہفتے والے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، تم نے ریسٹ کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے۔ یہ قانون بن گیا۔ اس کو سبت، عربی میں سبت کا قانون کہتے ہیں، یوم السبت۔ سبت عربی میں ہفتے کو کہتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں۔ اب قرآن میں بھی یہی ہے کہ تمہیں کہا گیا تھا، تم جانتے ان لوگوں کو جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا۔ اب توڑنا کا کیا انداز تھا، یہ بھی ایک الگ سی داستان ہے۔ جب بنی اسرائیل کو یہ پابندی لگ گئی نا کہ ہفتے والے دن تم نے کاروبار نہیں کرنا، تو میجر اس میں ایلا شہر تھا نا، اور ایلا شہر کے ساتھ ہی بحر قلزم یا دریا سمندر بہتا تھا۔ تو انہوں نے اور ان کا میجر جو ان کا ایک بزنس تھا وہ مچھلیاں پکڑنا اور بیچنا تھا اور پکانا تھا۔ تو انہوں نے یوں کیا، اور وہ سنیچر والے دن ہی نا قدرتی طور پہ کچھ ایسی لہر چلتی تھی سمندر میں کہ سنیچر کو مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھی پانی کی سطح کے اوپر،
یا شاید مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ کوئی لوگ پکڑنے والے نہیں ہوتے تھے نا، تو مچھلیاں ایک اپنی آزادی کے ساتھ اوپر پانی پہ آ جاتی تھی۔ تو ان میں سے ایک شخص نے یوں کیا، پہلے ابتدا جو ہے وہ یوں ہوئی کہ ایک شخص، اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تاریخ میں اس ایک تفسیر میں نام بھی ملتا ہے، اس نے یوں کیا کہ اس نے دیکھا کہ اب ہفتے کا پورا دن گزر گیا، کوئی چیز کھائی نہیں ہے، تو وہاں پہ غذا بہترین مچھلی کی، فش کی تھی، تو اس نے یوں کیا کہ اگلے ہفتے میں اس نے کہا کہ اب میں اس طرح کروں گا کہ ہفتے کو تو منع کیا گیا ہے، میں ہفتے والا کام نہیں کروں گا، میں اتوار کو اس کو پکڑوں گا۔ تو اس نے بندوبست یہ کیا کہ جمعے کی شام کو اس نے اس کا اہتمام کر دیا، ہیلا کر دیا کہ مچھلی پکڑنے کا، یا اس نے وہ جو ایک اپنے جال لگانے کا، یا اس کو پہلے تو انہوں نے جال کی صورت میں لگایا تھا کہ پرسنل جال یا پرسنل اس طریقے سے بندوبست کرنا، پھر انہوں نے یوں کیا ہوتا تھا کہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر کیاریاں بنا لیتے تھے، پانی آتا تھا ڈھلوان کی صورت میں تو وہ بہہ کے نا ان اپنی اپنی ان کی کیاریوں میں یا اپنے اپنے ان کو اس خندق میں پہنچ جاتا تھا پانی، اور وہ پانی جب آتا تھا وہ اپنی لہر میں آتا اور ساتھ مچھلیوں کو بھی لے آتا، تو جس کی زمین اس کے ساتھ لگتی ہوتی تھی وہ مچھلیوں پانی کی لہر کے ساتھ جو ہے نا مچھلیاں بھی اس کی زمین میں آ جاتی تھی۔ اس نے جمعے کو یہ بندوبست کر دیا اور ہفتے کا دن خالی چلا گیا۔ اتوار والے دن صبح سب سے پہلے اس نے مچھلی پکڑی اور اس نے پکائی اور کھائی، اور لوگوں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ تو آج کی خوراک نہیں ہے، یہ تو پچھلے دن کی خوراک ہو سکتی ہے جو اتنی تیزی سے جاتا ہے اور مچھلی پکڑ کے آتا ہے، تو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے ہفتے والے دن کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے ہفتے کو بندوبست کیا ہے، لہذا اتوار کو میں نے اس کو پکڑا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے احکامات میں، اب میں نے جو کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے، اس کے بعد ان کی روٹین بن گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ طریقہ ٹھیک ہے، ہم ہفتے کے قانون کو نہیں توڑتے، ہم بندوبست کرتے ہیں اور اتوار کو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو بتانے کا مقصد قرآن کریم کا یہاں پہ ہے وہ ہے کہ اللہ کے احکامات میں ہیلہ سازی کرنا یہ غیر شرعی ہے، احکامات میں ہیلہ سازی کرنا۔ اچھا، اب امر کو توڑنے کے لیے ہیلہ کرنا، نواہی جس سے روکا گیا اس کے لیے ہیلہ کرنا یہ غیر شرعی ہے، لیکن شرعی کام کو کی ادائیگی کے لیے ہیلہ کرنا یہ شریعت محمدی میں جائز ہے، پہلے بھی جائز ہے اور اب بھی جائز ہے۔ اچھا، حکم کو توڑنے کے لیے ہیلہ کیا ہوتا ہے اور شریعت کے امر کی انجام دہی کے لیے ہیلہ کیا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امر کو پورا کرنے کے لیے ہیلہ کرنا یا نہی کو توڑنے کے لیے ہیلہ کرنا تو ہمارے سامنے ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں حکم ہے نماز پڑھنا، ہمیں حکم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ حج کی ادائیگی کریں جب آپ پر حج فرض ہو جائے، ہمیں حکم ہے کہ آپ روزے رکھیں جب آپ پر روزہ فرض ہو جائے۔ اب اس کے روزے کے لیے بیمار کی صورت میں یہ ہے کہ آپ فدیہ دے دیں، بیمار کی صورت میں یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اتنی ہی تعداد پورے کر لیں روزے کی باقی دنوں میں، یہ بیماری کی صورت میں ہے۔ اب ایک بندہ صرف روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا مطلب بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا، اس کی عادت نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے لے، یہ گناہ ہے۔ سمجھ آئی میرے ذکر کرنے کی کہ اگر وہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، لیکن اس کے روزہ رکھنا اس کی عادت میں شامل نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے، حکم ہے روزہ رکھنا ہے، تمہاری عادت میں شامل ہے یا نہیں ہے، تم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، لیکن وہ اس پہ بھوکا پیاسا رہنے کی بجائے وہ فدیہ دے لیتا ہے صحت مند، تو یہ ہیلہ کرنا گناہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور اس کے ساتھ ایک اور پیرالل نظام ہے، مثال کے طور پر بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اپنے رزق میں سے دوسرے کا روزہ افطار کرواتا ہے اور سحری کرواتا ہے، یہ ہیلہ ہے کہ میں اپنا کیا دل میں ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میں خود تو نہیں روزہ رکھ سکتا،
لیکن میں دوسرے کا سیر و افطار کا بندوبست کر دیتا ہوں. فدیہ بھی ہو گیا, روزے کی ادائیگی بھی. بیمار ہے, شرط یہ بیمار ہو صحیح, اگر بیمار نہیں ہے تو اس کا روزہ افطار کرواتا ہے اور روزہ رکھتا ہے کہ میری طرف سے تم ادا کر دو. قطعاً ایسا نہیں ہوگا, یہ ادائیگی نہیں ہوگی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, بات تو ہوئی تھی امر کی ادائیگی کے لیے اور نہیں کو روکنے کے لیے. یہاں پر ایک اور نہیں جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے قانون توڑ دیا ہیلے کی صورت میں. کیا مطلب؟ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے یا کوئی کاروبار کرنے سے منع کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے, تو انہوں نے اس حکم کی عدولی کی, توڑ دیا حکم کو. کیا مطلب؟ کہ یا اللہ ٹھیک ہے, ہم تم نے کہا کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنا, ہم ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے, لیکن مچھلیوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے نا جن کی زمینوں پہ آ رہا ہے. تو گویا اللہ رب العزت نے, دیکھیں ایک عام انسان کے ساتھ اگر اس طرح کا مزاح کیا جائے نا, یا کسی کے قانون کے ساتھ مزاح کیا جائے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس نے قانون بنایا اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ مخلوق میری ہے, تو اس کے قانون کے ساتھ مزاح کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فوراً ان کو پکڑ لیا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ, یہاں پہ سبق ہے کہ جو بھی اللہ کے احکامات توڑتا ہے نا تو اللہ اپنے احکامات یعنی جان بوجھ کر توڑنے والے کے اوپر اللہ کی جو پکڑ ہے نا وہ حرکت میں آ جاتی ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ رب العزت کے قانون کو توڑنے کے لیے. یہاں پہ بتانے کا, قرآن میں اس واقعے کو بتانے کا مقصد علی الاعلان امت محمدیہ کو یہ بتانا ہے اعلانیہ طور پہ کہ اگر تم نے ایسی حرکت کی نا تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اچھا, نارمل پکڑ نہیں ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جو موسوی شریعت میں جو سبت کو توڑنے والے تھے نا, جو نہیں توڑنے والے تھے نا, انہوں نے ایک دیوار بنا دی تھی کہ قریب ان کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کا قہر نازل ہوگا تو ہم اس سے بچ جائیں. ان کی بستی کی الگ دیوار بنا دی تھی. اب دروازہ کھولتے تھے جب ان کا کام ہوتا تھا, ورنہ دروازہ باندھ ہی رکھتے تھے, خاص کر اس دن جس دن انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی ہوتی تھی. اچھا, اب صبح وہ لوگ جتنے بھی تھے نا, صبح اٹھے نا تو ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے. ایون کے کہتے ہیں حضرت, ان کی روایت ہے بچوں کے چہرے چھوٹے بندروں کی صورت میں تھے, جوانوں کے چہرے بندروں کی صورت میں تھے, اور بڑوں کے بعض اوقات بعض بندروں کی صورت میں تھے اور بعض خنازیر کی صورت میں تھے. اچھا, پھر کیا ہوا کہ وہ جو دروازہ صبح کے طور پہ سب سے پہلے ان کا دروازہ کھل جاتا تھا اور ان کا معاملہ آنے جانا شروع ہو جاتا تھا. اس دن جس دن کے ساتھ یہ ہوا, دروازہ کسی نے نہیں کھولا. کافی دیر ہوئی تو اس دیوار کے درمیان بنا ہوا دروازہ کھولا گیا. ان لوگوں نے کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ مخلوق کچھ اور ہے, لیکن بظاہر شکل جس کی جتنی شکل تھی نا, چہرہ اسی طرح کا تھا, لیکن باقی سارا ان کا جسمانی طور پہ وہ بندر کی صورت میں تھے. اب کیا ہوا, 3 دن تک وہ اسی کیفیت میں رہے. تیسرے دن کی انتہا میں ان کو ایک سخت قسم کی بیماری لگی جس سے مرنا شروع ہو گئے. تیسرے دن کی تکمیل کے ساتھ ہی وہ مر گئے سارے. فقلنا, یہ کہتے ہیں قرادتاً, بندر خاصین دھتکارے ہوئے. ان کو اللہ رب العزت نے زیادہ جینے کی مہلت عطا نہیں فرمائی. اسی لیے آگے ہے فجعلناہا, ہم نے ان کو بنا دیا یادگاری سزا, نکالا لما بین یدیہا, اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی جو دیکھ رہے تھے, وما خلفا, جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے بھی, وموعظۃ للمتقین. ہاں, اللہ کے جو متقین ہیں نا, پرہیزگار ہیں, وہ اللہ رب العزت سے کہ اس معاملے سے اس سبق حاصل کرتے تھے. جتنے بھی ہم اللہ رب العزت کی شریعت کو اپنے اوپر اپلائی نہ کرنے کے بہانے بنا لینا, یہ قطعاً ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کی شریعت کو پامال تو کریں لیکن بچ جائیں, ممکن نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کی, تھوڑی سی مثال ہے, ایک چھوٹی سی مثال ہے. پاکستان کو آزاد ہوئے یا بنے یا اپنے تشکیلی مرحلے کو اختیار کیے ہوئے, آپ جانتے ہیں
تقریباً 70+ سال ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کے نظام کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی مکمل طور پہ من حیث القوم کوشش ہی نہیں کی۔ ایک بڑا استعارہ جو قرآن پاک کا حکم ہے سود کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ کا، شریعت کورٹ کے فیصلے آنے کے باوجود من حیث القوم ہم نے سود کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہم لیت و لال سے کام مسلسل لیتے آ رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر الامم ہیں، اگر وہ اپنی امت کے لیے دعا نہ کر کے گئے ہوتے، شاید آج ہماری کیفیت بندروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرما گیا، یا اللہ من حیث القوم اس امت کی اوپر عذاب نازل نہ کرنا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں نا ان میں تو اس وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ میں ان کو چھوڑتا نہ۔ تو ہیلا ہم نے کیا 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال ہم نے ہیلے کرتے رہے آج تک کہ ہم اسلامی قانون لاگو کر دیں گے، ہم اس سودی نظام سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے لیں گے، لیکن آج تک ہم نہیں دے سکے۔ یہ ہیلا سازیاں ہی ہیں نا۔ اچھا، ہیلا سازیوں میں بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے نا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک جب کامل ان کی شریعت کی تمہیں تباہ نہ کر لو نا، وہ تمہیں اپنا نہیں بنائیں گے۔ نہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ مل سکے ہیں اور نہ ہم پورے کے پورے مسلمان ہو سکے۔ اس سے بڑا ہمارا زوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس دھانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے، اپنا وجود ہمیں برقرار رکھنے کے لیے ابھی تک ہیلے بہانے کی ضرورت مسلسل پڑتی جا رہی ہے۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کے حکم کو، قانون کو توڑا تو اللہ رب العزت کی سزا یا اللہ رب العزت کی پکڑ ضرور اس کی گردش میں رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں مہلت ملتی رہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔